واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے۔ عام زبان میں یثرب کہتے ہیں لیکن اصل لفظ یثرب ہے۔ تو یثرب کے اندر 4 قبیلے رہتے تھے۔ 2 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ایک تیسرا قبیلہ بھی ان کا تھا، بنو قینقاع، لیکن اس کا تذکرہ کم آتا ہے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودی تھے، اور مدینہ کی جو مقامی آبادی تھی وہ بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو اوس اور خزرج بت پرست تھے، مشرک تھے، اور یہ 2 اہل کتاب تھے۔ تو ان اوس اور خزرج کی آپس کے اندر عام طور پر لڑائی جاری رہتی تھی، جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک قبیلہ اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، دوسرا اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا۔ تو ان کی آپس کے اندر اوس اور خزرج کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ تو قبیلہ اوس والوں نے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کو، کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، اور خزرج کے ساتھ ایسی لڑائی لڑیں کہ یہ ملیا میٹ ہو جائیں، یہاں سے ختم ہو جائیں۔ یہودیوں کو ساتھ ملا لیا۔ اور پھر اوس نے ایک اور چال چلی کہ ایسا کرتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، وہاں پر قریش رہتے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، یوں ہم 2-3 قبیلے مل کر خزرج کا بالکل صفایا کر دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو قبیلہ اوس کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ چلے گئے قریش کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ یہ سن 7 نبوی کا واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 7واں برس تھا۔ مدینہ والوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں نبی آ چکے ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں۔ تو جب یہ وہاں گئے تو قریش سے بات کی، قریش نے کہا بھئی ہم تو پہلے ہی اپنی پریشانی میں ہیں، یہاں تو ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم پہلے اپنی پریشانی نمٹا لیں پھر آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو ان آدمیوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی انہیں مل لیتے ہیں، وہ کون ہیں دیکھیں تو صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ بھی ان کے پاس آ گئے، آپ نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو ان لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور قبول نہیں کیا۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا، ایاس بن معاذ اس کا نام لکھا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات تو ٹھیک ہے، ہمیں مان لینی چاہیے واقعی، اور ہم یہودیوں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، علامتیں تو ساری پائی جا رہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بات قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس ایک نوجوان نے بات مان لی، مسلمان ہو گیا ایاس بن معاذ، باقی مسلمان نہیں ہوئے اور قریش نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ قبیلہ اوس کے لوگ واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے تو یہودیوں کو ساتھ ملا لیا، کہنے لگے قریش نے تو ہمارا ساتھ نہیں دیا، آپ تو پہلے سے ہمارے اتحادی ہیں، لہٰذا مل کر خزرج کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے خزرج کے خلاف لڑائی لڑی، اس کو تاریخ میں جنگ بعاث کہتے ہیں، 7 نبوی کے اندر ہوئی اور بڑی خون ریز لڑائی تھی۔ اوس کے بھی سارے سردار اور بڑے بوڑھے مارے گئے، خزرج کے بھی سارے سردار اور بڑے بوڑھے مارے گئے، صرف نوجوان نئی پود باقی بچی، پرانے لوگ ان کے دونوں قبیلوں کے سب قتل ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ خزرج والوں نے کہا کہ یار ایسے ایسے یہ گئے تھے، انہوں نے ایک نبی کے بات کی تھی کہ وہاں ایک نبی ہے مکہ میں، ہمیں بھی جانا چاہیے، دیکھیں تو صحیح وہ کون آدمی ہے۔ تو سن 10 نبوی کے اندر، یعنی 7 نبوی میں جنگ بعاث ہوئی، اس کے 3 سال بعد سن 10 نبوی میں قبیلہ خزرج کے 6 آدمی گئے اور یہ مکہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، تو یہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے قبیلہ خزرج کے۔ پھر یہ لوگ واپس آ گئے، پھر اس سے اگلے سال سن 11 نبوی میں 12 آدمی گئے، 6 آدمی قبیلہ اوس کے، 6 آدمی قبیلہ خزرج کے، جس کو تاریخ میں اسلام میں بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ 12 آدمی گئے سن 11 نبوی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ 12 کے 12 مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ اپنے کوئی آدمی دے دیں جو ہمیں وہاں جا کر دین کی باتیں سکھائے، قرآن مجید پڑھائے اور باقی دین کے اعمال بتائے، لوگوں میں بھی تبلیغ کا کام کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 2 حضرات کو ان کے ساتھ بھیج دیا، ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 2 حضرات کو آپ نے پہلے ہی روانہ کر دیا۔ تو یہ دونوں حضرات گئے، انہوں نے وہاں مدینہ منورہ میں دین کی بات شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی،
اور پھر سن 1290 کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے پورا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ گئے حج کی غرض سے، تقریباً 75 یا 80 آدمی تھے۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، سن 1290 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی۔ تو یوں مدینہ منورہ ہجرت میں آنے سے پہلے ہی مدینہ منورہ سارے کا سارا ایمان قبول کر چکا تھا، سوائے یہودیوں کے۔ یہودی قبائل ایمان نہیں لائے، اوس اور خزرج تقریباً سارے کے سارے، اکا دکا کو چھوڑ کر تقریباً سارے کے سارے اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو اہل مدینہ نے شاندار طریقے سے آپ کا استقبال کیا تھا۔